السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ایوری ون. دس از می ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. سبھی دیکھنے سننے والوں کرتے جی خوش آمدید, گڈ مارننگ, صبح بخیر. بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں اور نیک خواہشات ایز یوزول آپ کے لیے. ہفتے کا دوسرا دن قدرے بہتر ہو جاتی ہے. ہماری روٹین جو ہے پیر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, منگل کو پھر ذرا معاملات بہتر ہو جاتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے. اور یہ عادت ہو جانا کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں جی پرابلمس کی اگر آپ نے بہت زیادہ عادت ڈالی تو آپ کہیں نیگیٹو وے میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ایڈجسٹ کرنے کی عادت ایسے ہوتی ہے کہ پھر آپ کو صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کی عادت ڈال لینا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی اچھی عادت, اچھے اطوار اگر آپ ڈال لیں تو وہ آپ کی زندگی میں بہتری کی جو ہے گنجائش بن جاتی ہے. اگر تھوڑی بہت تکالیف ہیں ان کی بھی آپ عادت ڈال لیں تو اچھا ہے, لیکن زیادتی کسی بھی چیز میں جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے. وہ یوں اس طرح بھی اس کو میں ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ ایڈجسٹ ہونے کی عادت ڈالی کہ ٹھیک ہے پانی نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, گیس نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, بجلی نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, کرتے 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 تو پھر آپ اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں. پھر وہ ماحول پورا, پھر وہ جنہوں نے پرووائڈ کرنا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو بھی عادت پڑ جاتی ہے. اور پھر جو ایک تگ و دو, ایک محنت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ چیزیں ملنی چاہیے, ہمارا حق ہے, یعنی ہماری اپنا حق مانگنے کی جو تمیز ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. تو تھوڑا بہت آواز نکالنا چاہیے, بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. کوشش کیا کریں کہ بہتری لانے کی کوشش کریں, اپنے طور پر بھی, اپنے پلیٹ فارم سے بھی, ذاتی طور پر بھی, اور جہاں جہاں آپ اپنی آواز کو پہنچا سکیں. یہ مختلف جو ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے آج کل احتجاج کے سلسلے ذرا جلدی جلدی ہو جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان پر کچھ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہم اکثر جب جاتے ہیں نا باہر لوگوں سے بات کرنے کے لیے, کوئی روڈ شو یا کوئی ایسی چیز ہو, لوگوں سے بولتے ہیں ذرا فیڈ بیک, تو کچھ اتنے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور جہاں جہاں کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یہ یوں کہیے کہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بڑی لمبی لمبی ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے نا کہ یہاں سے تھوڑا سا آواز اپنی پہنچا دیں تو پتہ نہیں پھر ان کو کیا ہو جاتا ہے, نہیں 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 ایسے کر کے نکل جاتے ہیں. یعنی آپ اپنا کام پورا نہیں کرتے لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں. تو اس وقت جو وقت چل رہا ہے, جو دور چل رہا ہے, ایسے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. ہاں بہت زیادہ شکایت بھی نہیں کرنی پڑے گی, وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا بیلنس رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. خیر, مبارکباد دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کی ہے آج سالگرہ. مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. سالگرہ کی بہت 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 ساری مبارکباد. زندگی میں آنے والا نیا سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے, بہت ساری اچھی چیزیں لے کر آئے, اور وہ ایک خواہش جو کئی سالوں سے آپ مانگ ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس سال آپ کے حق میں رہتے ہوئے پورا کر دے. اچھا جی, ہمارے پلیٹ فارم سے اگین صحت اور تعلیم سب سے اوپر پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے, جو کہ دو بڑے مسائل ہیں. اور صحت پر جب ہم بات کریں تو ابھی تو بہت ساری چیزیں, ویسے تو وائرل چل رہا ہے جی, اب یہ والی بیماری آ گئی, اب یہ وبا آ گئی, اب یہ کرنا چاہیے. ہم ہر تھوڑے دن بعد, 2-4 دن بعد کسی نہ کسی پرابلم سے جو ہے لڑیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ دنیا بھر میں ختم ہو رہا ہے اور پاکستان میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ احتیاطی تدابیر زیادہ ہے میرا خیال. یہ میرا خیال ہے, لیکن ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بتائی گئی ہیں طریقہ کار, اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا بھر سے کبھی ختم نہ ہوتی. ہمارے جو ہوتا ہے نا, ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں, نہیں مانتے یا وہم پال لیتے ہیں اور اپنے دماغ ذرا زیادہ لگاتے ہیں, تو پھر یہ والی گڑبڑ ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں پولیو کی. دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں بہت خوشی منائی تھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے, لیکن پھر پتہ چلا کہ 2 جو ہے وہ پیشنٹ پتہ چل گئے کہ ہمیں ان کے اندر پولیو کی جراثیم پائے گئے. تو خیر مطلب یہ کہ اسٹل ابھی ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو نہ ہی سیریس لے رہے ہیں, نہ ہی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک وہم کی دنیا میں رہتے ہیں آج بھی ابھی تک ہم اس میں موجود ہیں. ڈاکٹر آفتاب احمد, السلام علیکم, ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ خیر. صاحب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو کوئی گلا ولا خراب, نزلہ جو سب کچھ چل رہا نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ. آپ نے بھی کوئی الگ قسم کی دوائیاں منگوائی ہیں؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہوا, کیونکہ احتیاطی تدابیر زیادہ ہم کرتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے اچھا بہت زیادہ کھٹا نہیں کھاتے, بہت ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, ایک دم چل آج کل گرمی میں لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں, یا بہت آج کل ترچ والی چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر تھوڑا سا ذرا زیادہ کھٹی چیزیں ہوں, یا اس طرح کے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں جیسے نزلہ زکام کھانسی ہو, وہاں پہ احتیاط نہیں کرتے کہ وہ جی اگر ماسک لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں بچ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن وہ ہم یہ احتیاط نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے جو اگر گھر میں کسی ایک کو ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو ہوتا ہے, تیسرے کو, اس طرح سے پھر وہ پورا پھیلنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بیمار ہوتے تو آپ کون سے قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ اپنے آپ پر ہی اعتماد کرتے ہیں. اچھا. اور اگر خدا نخواستہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی اور بھی کسی بڑے کو استاد کو دکھانے کی ضرورت ہے تو پھر اپنے استادوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو
پتہ ہے استاد تو ہمیشہ استاد ہی ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، چاہے ہماری فیلڈ کا ہو یا آپ کی فیلڈ کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، تو استاد سے مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم خود ہی تباہ آزمائی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی تباہ آزمائی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم کسی جب اپنی تباہ آزمائی ختم ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھائی کی؟ کیا ہے اصل میں بات یہ دیکھیں، اپنے ایکسپیرینس کا ایک چیز ہوتی ہے، جو آپ کا جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ہر آدمی جو ہے وہی سیم چیز پڑھتا ہے. جس طرح میں مثال دوں کہ ہم شروع سے وہی چیزیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جو تجربہ ہوتا ہے، اگر میں دن میں 10 مریض دیکھ رہا ہوں تو میرا جو استاد ہے دن میں 100 مریض دیکھ رہا ہے، تو اس کے تجربے میں میرے تجربے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو تجربہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر پے کرتا ہے اینڈ آف دا ڈے، کہ جی آپ نے تجربے کی بنیاد پہ دیکھا کہ اچھا میں ہو سکتا ہے میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں، وہ مس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دن بھر میں 100 مریض دیکھتے ہیں. ہمارے بڑے معصوم جو ہے نا لوگ ہیں، تو صرف تجربے کی بنیاد پہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، صرف تجربہ نہیں ہونا چاہیے. تجربہ بہت میٹر کرتا ہے، لیکن یہ جو شعبہ ہے ڈاکٹر حضرات کی بات کر رہی ہوں، اس میں کوالیفائڈ ہونا، ڈگری یافتہ ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے. وہ تو بیسک چیز ہے. نہیں ہمارے یہاں نہیں پتا، جعلی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ ایک الگ تجربہ اتنا ہو چکا ہے. نہیں میڈم، وہ تو ایک الگ فیلڈ ہے میڈم، وہ تو ایک الگ فیلڈ ہے. وہ کوئیکری کہلاتی ہے ہمارے زبان میں، جس کو ہم کہتے ہیں تائی ڈاکٹر. لیکن جو ہمارے معصوم عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ڈاکٹر سے زیادہ پتہ ہے، اگر یہ نقلی میں ہے تب بھی ان کا تجربہ بہت ہے. بہت زیادہ پیشنٹ دیکھیں. تو یہ خیر شعبہ کی میں بات کر رہی ہوں، تجربہ بہت میٹر کرتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن آپ کی یہ تسلی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ضرور ہو، اس نے پڑھائی ضرور کی، اس کے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تجربہ ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کریں پولیو کی، تو کیا پولیو میں بھی کوئی اقسام وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ آج کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اب ہمارے پورے پاکستان میں کمپین بھی چل رہی ہے 7 ستمبر سے پولیو کی، اور یہ واحد ملک ہے پاکستان اور افغانستان جہاں سے یہ ہم اس کو نہیں ایریڈیکیٹ کر پا رہے یا اس کا ہم خاتمہ نہیں کر پا رہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں پولیٹیکل ول بھی ہے، ولنس بھی ہے، لوگ بھی ہیں، سب کچھ بہت ساری چیزیں اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں تو. لیکن بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ویکسینیشن نہیں کراتے. جو ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں، ایک سلوگن ہے ہر بچہ ہر بار. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک دفعہ پلا دیا اور اس کے بعد پلایا نہیں بچے کو. اور پھر یہ جو ہم والی جو بیماری ہے ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں دوسری جگہوں سے. جیسے افغانستان میں جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں یا ہمارے یہاں پہ جو ناردرن پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہاں تک ہمارے جو ویکسینیٹر ہیں جو وہ پہنچ ہی نہیں پاتے. جب وہ پہنچ نہیں پاتے، اور پھر ایک ہمارے یہاں بہت اکثر ایک میتھ ہے کہ جی آپ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے یونیسیف میں بھی سرو کیا ہے، تو ہم نے جب جاتے تھے وہاں پر لوگوں کے ساتھ ویکسینیشن کے لیے، تو وہاں پہ ایک میتھ ہے کہ آپ وہ نیو بورن بچہ جو ہوتا ہے، نیا بچہ، اس کو وہ ایکسپوز نہیں کرتے، وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں. اب جب اور یہ بیماری ہی انڈر 5 ایئرز آف ایج کے لیے. یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ ناردرن ایریاز میں، اور ہمارے جو افغانستان سے جو افغان بستیاں آتی ہیں، ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھاتے کسی کو بھی. وہ وہ چھپا کے رکھتے ہیں، بولتے ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور جب وہ بچے کو چھپا لیتے ہیں، تو اس سے جو ویکسینیشن نہیں ہوتی ہے، جب خدا نہ خواستہ اس کو وائرس لگتا ہے تو بیچارہ پولیو کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ پھیلاتا ہے اپنے فیسز کے ذریعے، اپنے کھانسنے کے ذریعے، بولنے کے ذریعے انوائرمنٹ کے اندر، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ جو لاسٹ اطلاعات ہیں تقریباً 10 مریض جو ہیں وہ اب تک جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے، جی ہم کافی خوش تھے. اب یہ نا اسلام آباد میں تقریباً 17-18 سال کے بعد جو ایک پہلا کیس ملا ہے، تو ہم خوش تھے کہ چلیں اسلام آباد جیسا شہر ہے وہاں تو ہم نے ایریڈیکیٹ کر دیا، لیکن وہاں بھی ایک کیس نکل آیا. اسی طرح جو ناردرن ایریا ہے وہاں سے نکل کے آ رہا ہے کیسز. کراچی میں بھی ایک کیس نکلا، حیدرآباد میں ایک کیس نکل آیا. ابھی بڑے بڑے شہروں سے جب کیس نکل کے آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، چھوٹے شہروں میں کیا حال ہوگا. وہاں تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال یہ کہ اگر آپ ویکسینیشن پراپر کریں اس کی بچوں کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہے، ہندوستان ہے، یہاں سب سے ختم ہو چکا ہے. صرف ہم اور افغانستان 2 کنٹری ایسے بچے ہیں جہاں پر یہ نہیں چلے. افغانستان میں تو حالت جنگ میں تھا یا جو بھی صورتحال تھی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلیں وہاں اگر نہیں ہم پہنچ سکے، ویکسینیٹر جو بھی سلسلہ تھا. لیکن پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ہم ایریڈیکیٹ کر پا رہے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم ویکسینیٹر ہیں جو ایجوکیٹڈ ویکسینیٹر نہیں ہیں، جو ہم اس کو کولڈ چین اس کی مینٹین ہونی چاہیے اس ویکسین کی، وہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہو پاتی. کیونکہ ہم اپنی زبان میں جب اس کو -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھا جاتا ہے، جب اس کو نکالتے ہیں وہاں سے تو پھر یہ تھا ہوتا ہے.
thaw का मतलब ये होता है कि वो मेल्ट होना शुरू होता है। जो मेल्ट होता है फिर आप +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड में आप सब में पूरे उसमें पिलाते हैं, मॉइस्चर में लेके ना बच्चों को 2-2 कतरे पिलाते हैं। उसका भी टेम्परेचर जो है वो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बॉक्स में रखना चाहिए उसको। लेकिन आप देखें माहौल कैसा है हमारे यहाँ, ना आइस मिलती है, जो वैक्सीनेटर हैं वो जा रहे हैं गाँव टू गाँव जा रहे हैं और पता नहीं कितना पैदल सफ़र करके जा रहे होते हैं, तो वहाँ तो पानी मिलता है, वो तो ठंडी तो उनको मिलती नहीं बर्फ़, तो वो ऐसे चल रहे होते हैं। वो जब ऐसे चल रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो वैक्सीन जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकती। हमारे इस वैक्सीन में देखें आप, हर जब भी कोई, मैं आपकी सामईन को एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ कि जब भी इन घरों में कोई पिलाने आते ये हैं, नाजरीन भी हैं, नादरीन है, सामईन जो भी सामईन तो हैं, लेकिन नादरीन लगता है डॉक्टर साहब का रेडियो बहुत जाना आना रहा है FM पे जाते हैं ना, ये मुझे पिछले प्रोग्राम में भी कहते सामईन को बता दूं, मैंने उस वक्त नहीं रोका, लेकिन बहुत देर तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही आप, अच्छा नहीं तसी करनी चाहिए। सामईन और नादरीन जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे, उनके देखें जब भी घरों में ये वैक्सीनेटर्स आते हैं उनसे बोलें अपना वाइल दिखाएं हमें आप। उस वाइल के ऊपर आप देखें VVM, एक हम वाइल मॉनिटर, एक वो होता है खाना बना होता है, जो सही वैक्सीन होती है वो 0 होती है। जब अगर खुदा ना खासा उसका जब उसका टेम्परेचर ख़राब हो रहा होता है तो उसके उस ब्लॉक के अंदर एक डॉट आ जाता है। अच्छा, तो वो ना पिलवाएं, उससे बोले ये ख़राब हो गई, इसको हटा दें। ये डॉक्टर साहब दोबारा से बताइए। देखें ये हम VVM कहते हैं इसको, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है, इसको क्या होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखने के लिए अल्लाह ताला जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई उन्होंने बाकायदा इसका एक कैच दिया है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ होता है, उस स्क्वायर में जो सही वैक्सीन होती है वो उसके अंदर कुछ, उस स्क्वायर के अंदर कुछ भी नहीं होता, वाइट ही होता है वो। अच्छा। लेकिन जो ही ये इसकी टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है या इसका टेम्परेचर जो है वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं होता, तो उसके अंदर एक डॉट आ जाता है। तो वो जब डॉट आ जाता है तो इसका मतलब वैक्सीन ख़राब हो गई, वो वैक्सीन आप ना पिलवाएं। तो यानी अब जब जो भी पेरेंट्स, जो ज़्यादातर तो मदर्स ही होती हैं, तो वो ये चीज़ जब उनके बच्चे को पिलाई जा रही हो वैक्सीन, तो उसको मेक श्योर करें अगर ऐसा है तो ना दें, और ठीक है तो फिर उससे नहीं पिला देंगे। ठीक है, ये अगर वो मदर्स को पता होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ होता ही है ना कि वो आते हैं वैक्सीनेटर, किसी बच्चे को भेज दिया, किसी बड़े को भेज दिया, बच्चे से 2 कतरे उसने टपकाया वो चला गया। वो ऐसा नहीं करें। आप बोले अच्छा मुझे दिखाएं वैक्सीन आपकी किधर है। जब वैक्सीन वो निकालता है तो उसी को आप चेक कर लें, उसके अंदर वो हम VVM कहते हैं अपनी दवा में उसको, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, कि वो उसके अंदर एक या VVM कहलाता है वो। ये तो खैर उनको तो नहीं पता VVM, लेकिन जो एज ए लेमैन में बता रहा हूँ कि अंदर एक स्क्वायर होता है, उसके अंदर वो वाइट होता है। जब खुदा न खास्ता अगर ये इसका टेम्परेचर डाउन होता है या ज़्यादा चला जाता है तो फिर उसके अंदर एक डॉट आ जाता है। इसका मतलब है कि वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो सकती। अब आप इसको ना पिलाएं, इसको डिस्कार्ड कर दें आप। तो ये आप उनसे ज़रूर चेक कर लिया करें। दूसरी जहाँ तक आपने बात की कि जब लेकर आते हैं वो लोग मेक श्योर करके नहीं आते। देखें वो सब जो जितने भी वैक्सीनेटर हैं वो माजरत के साथ नॉन मैट्रिक होते हैं, उनको इतनी एजुकेशन भी नहीं होती। ये तो तारीफ आपने तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया ना, इसमें तो एजुकेशन की बात ही नहीं। एक निशान है वो चेक करना सही नहीं है, फेंक दें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उन्होंने तो अपनी वो घरों पर निशान लगाने हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी सेटिंग करनी है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको जो है वो क्या करेंगे, वो अपने पास जितने घरों में जाते हैं अक्सर देखें ना, घरों से बच्चे बाहर नहीं आते, फिर भी वो निशान लगा के चले जाते हैं घर के बाहर के, जी हाँ ये बच्चा नहीं है या है जो भी ये सूरत हाल। लास्ट टाइम पिला के जाता है तो जी बच्चा स्कूल गया हुआ है या स्कूल में बच्चा कहीं अपनी खाला के यहाँ गया हुआ है, मामू के यहाँ गया हुआ है, घर पर नहीं है, तो वो नहीं पिलाते। वो फिर वो निशान लगा के चले जाते हैं, अपनी डायरी को फुल कर लेते हैं कि हम तो गए थे, बच्चा था या नहीं था, हमने पिला दिया इसको। तो वो जो सूरत हाल है ना वो सबसे ख़तरनाक होती है। हर बच्चे को हर बार जो 2 कतरे पिलाने चाहिए। ये क्यों पिलाने चाहिए, आप सवाल हो सकते हैं हर दफ़ा क्यों पिलाएं हम? हर दफ़ा इसलिए पिलाएंगे, देखें एक वैक्सीनेशन के दूसरे वैक्सीनेशन के दरमियान 1 महीने का फासला होना चाहिए, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते होने चाहिए। ठीक है, एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन के दरमियान जो गैप होता है तकरीबन वो 5 से 6 हफ्ते जो है वो 4 से 6 हफ्ते होने चाहिए। 4 से 6 हफ्ते एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन का जो गैप है वो कह रहे हैं 1 से 4 से 6 महीने। 1 महीना कर लें आप, चले 1 महीना जरूर, ठीक है। हम बार बार क्यों पिलाते हैं? इसलिए पिलाते हैं कि जब आप बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो वो अपने फीसिस में या अपने फुजले में वो खारिज करता है वो, तो इससे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसको हम अपने ज़बान में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जब वो फजला जाता है इन्वायरमेंट के अंदर तो उससे उसके जरासीम इन्वायरमेंट में आते हैं। अब मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं तब भी यहाँ पे जरासीम है मौजूद, लेकिन मुझे और आपको ये असर नहीं कर रहा। वो क्यों? कि हमारी इसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुदरती जो है अल्लाह ताला ने डेवलप कर दी है। तो अगर हम ये ना करें, हर महीने उसको ना पिलाएं, तो उस इलाके के अंदर जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती और इस वजह से उनको पोलियो के वायरस जो है वो खुदा न खास्ता उनको हो सकता है। इसीलिए देखें बच्चों में अक्सर जो है वो जिन इलाकों में होता है वहाँ दोबारा से वैक्सीनेशन कराई जाती है उस इलाके के लिए। वो इसीलिए कराई जाती है कि यहाँ से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और बच्चों को पोलियो वायरस जो है ना है। क्योंकि जब आप
ان کا سویج چیک کرتے ہیں یا ان کا جو ڈرینیج کا پانی چیک کرتے ہیں، اس کے اندر اگر یہ جراثیم نکل آتا ہے یا وائرس نکل آتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے ویکسینیشن. جیسے اسلام آباد میں ہوا، جب اسلام آباد کا آپ نے ڈرینیج کا پانی یا سویج کا پانی جب اس کو چیک کیا تو اس کے اندر وائرس نکل کے آ گیا. جب وائرس نکل کے آیا تو پھر انہوں نے کہا ویکسینیشن ہونی چاہیے پوری، دوبارہ سے ویکسینیشن کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مسلسل چلتا رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اس کو کنٹینیو کریں گے. یہاں وقت ہو چکا ہے جی چھوٹے سے بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور آج ہمارا ٹاپک بہت زبردست ہے، بہت بہترین ہے. ویسے تو ہمیشہ سے جب بھی ہم ہیلتھ پر بات کرتے ہیں تو ایسی ہی کوئی ٹاپک ہوتا ہے جس سے لوگوں کو جلد از جلد ہم کہتے ہیں نا صحت والی بات کر سکیں، لوگ بیماریوں سے بچ سکیں. لیکن آج کا بہت سینسٹیو بھی ہے، بہت ذمہ داری والا ٹاپک بھی ہے. پولیو پر ہم بات کریں، اور پولیو سے نجات کی کوشش میرے خیال ہے بہت عرصے سے کی جا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں مل پا رہی ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اویئرنیس پروگرام بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، کیوں غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، پولیو میں کیا کیا اور مسائل آ سکتے ہیں. اب میں نے جو آپ سے پہلا سوال کیا تھا نا کہ پولیو کے اقسام بتا دیں، یا اس کو یوں کر لیجئے کہ کون کون سے اعضاء ہیں جو پولیو کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ لیکن بتائیے. پہلے میں اقسام بتا دیتا ہوں. پولیو کی 2 طرح کی اقسام ہوتی ہیں، 3 طرح کی. پولیو 1 2 3. ہم اس کو اگر میں اس کو اور ڈسٹنگوش کروں تو پولیو وائلڈ پولیو وائرس کہلاتا ہے اور نارمل جو ہوتا ہے وہ. ہمارے یہاں پہ وائلڈ پولیو وائرس جو ہے وہ دریافت ہونا شروع ہے. جو وائلڈ پولیو وائرس یہ کیا ہے؟ خطرناک ہوتا ہے. اس کی جو ہے ویکسینیشن ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اب دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا. اس کی جو کیور ہے وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے. پوری دنیا سے یہ وائلڈ پولیو وائرس ختم ہو چکا ہے، صرف ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. زیادہ آپ نے بات کی کہ کون کون سے اعضاء جو ہیں اس کے اندر جو متاثر ہو سکتے ہیں. میں ابھی صرف جو وائلڈ پولیو بتایا نا ابھی اس کا بتائیے صرف. اس کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ دنیا سے ریڈیکیٹ ہوگی، پاکستان میں موجود ہے. اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل. اور اس میں کون کون سے اعضاء ہٹ ہو رہے ہیں؟ اس میں بھی وہی اعضاء ہٹ ہوتے ہیں جو دوسرے والے پولیو میں ہٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ورسٹ کنڈیشن ہے جو اس کا نام وائلڈ ہے؟ اس میں ورس اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مریض کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کی ویکسینیشن میں بہت اکثر جو ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو ٹائم لگ کے جب پھر جا کے صحیح ہو رہا ہوتا ہے. عام پولیو وائرس جو ہوتا ہے وہ آپ ویکسینیشن کراتے ہیں جلدی صحیح ہو جاتا ہے. وائلڈ کی جو اقسام ہوتی ہے وہ بہت دیر سے ٹریٹ ہوتی ہے اور اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتی ہیں. میں سمجھ نہیں پائی آپ کا جواب، کیونکہ پولیو تو ٹریٹ ہو نہیں سکتا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ والا دیر سے ٹریٹ. پریونشن از بیٹر دین کیور. اچھا، آپ جو احتیاط ہے جی ہاں، جب آپ ویکسینیشن کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ پریونشن کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹریٹمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ پریونشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وائلڈ وائرس کو بھی پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں، نارمل کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جو آپ ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں وائلڈ والی کی، وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل. تو اس لحاظ سے جو ہے جب خدا نخواستہ کہیں وائلڈ نکل کے آ جاتا ہے وائرس تو اس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑ جاتی ہے. جتنے ہمارے ویکسینیٹرز ہیں، جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، کیونکہ اب دنیا سے ریڈیکیٹ ہو گیا نا. یہ کمپلیکیشن دیکھیں، اس کی ورڈ یہ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈر 5 ایج زیادہ پرون ہوتے ہیں بچے، ان کو زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر میں بڑا ہوں تو یا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. دوسرا جو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ لمز ہوتے ہیں سب سے زیادہ. جو ہماری ٹانگیں ہیں وہ ہیں، ہاتھ ہیں، زیادہ ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے جو سانس کے جو مسل ہوتے ہیں اس پہ اگر یہ ایڈ کر جائے تو پھر ہمیں سانس بھی نہیں آ سکتی، پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے خطرناک ہے یہ کہ اگر پولیو کا جو ہم ضروری نہیں کہ جو ٹانگیں ہی جو اس کی معذور ہوگا بچہ یا بڑا، بلکہ ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر جو ہمارے اندرونی جو ہمارے آرگن ہیں وہاں تک بھی اٹیک کر سکتے ہیں. جو ہمارے جو سانس کے جو مسلز ہیں اگر خدا نخواستہ وہ پیرالائز ہو جائیں تو وہ پھر ہماری سانس بھی نہیں آ سکتی اور پھر ہم انتقال بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ہم دیکھیں کس طرح کے کس کو بچے کو خدا نخواستہ اگر ہونے جا رہا ہے پولیو تو اس کی سائن سمٹم کیا ہو سکتی ہیں. اگر کسی بچے میں دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ سور تھروٹ ہے، اس کا گلا خراب ہو رہا ہے، بخار ہے، لیتھارجک ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس کو مسلز پین ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اس کی بچے کی، آپ نے سمجھیے گا آپ نے اس کو ویکسینیٹ نہیں کرایا ہوا، تو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایسا نہ کریں آپ گھر میں جو ہے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ زیادہ آپ نے اس کو ٹائم گزار دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کو پولیو ہو جائے. اور یہ کس ایج بریکٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرور انڈر 5. انڈر 5 کون کون سی کنڈیشن میں فوراً اٹینشن دینی ہے گھر والوں؟ اگر سور تھروٹ ہو بچے کو، بخار ہو، لیتھارجک ہو رہا ہے، آپ کے مسلز جو ہے وہ بہت زیادہ پین کر رہے ہیں، ٹانگ کے ہوں، ہاتھ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں کہ جم جائے، کسی ایک ٹانگ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، یہ دونوں ٹانگوں میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، ہاتھوں میں درد بہت شدید ہو رہا ہے، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے بچے کو اس طرح سے نا. اور پھر یہ بھی آپ بیک آف مائنڈ آپ کا ہوتا ہے کہ بچے کو میں نے ویکسین تو پلائی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو آپ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پولیو میں جا کے لینڈ کریں. تو بہتر ہے کہ آپ جا کے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں.